بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں انسان کے لیے اس کی اپنی آنکھیں ہیں۔ آنکھوں کا حق یہ ہے کہ بندہ ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق استعمال کرے۔ آنکھوں سے متعلق جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے، اور جو انسان گناہوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے بالیقین گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بعض دفعہ دنیا میں بھی محروم ہو جاتا ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو قدم قدم پر گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر آنکھ سے متعلق جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ بد نظری والا بہت عام ہو گیا۔ عوام خواص سب کے سب اکثر اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر بد نظری کے لیے راستے پر آنا پڑتا تھا، غیر محرم پر نظر پڑتی تب یہ گناہ ہو جاتا، لیکن آج کے اس معاشرے کے اندر بد نظری کے لیے اتنے اسباب دشمنوں نے مہیا کر دیے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر بھی یہ گناہ بآسانی کر سکتا ہے۔ بد نظری سے بچنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی۔ بد نظری اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند عمل ہے۔ اب دیکھیں بد نظری کرنے والا کتنے بڑے بڑے نقصانوں کو اٹھاتا ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ بد نظری کرنے کے 5 بڑے نقصان ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی آیت ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن چیزوں کو انسان اپنے دل کے اندر چھپائے ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، ہم اپنے آنکھوں کے مالک نہیں۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ تعالیٰ کی امانت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر لفظ خیانت بالکل استعمال نہیں فرماتے۔ تو آنکھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور آنکھوں کے ذریعے سے خیانت کرنا وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کے ذریعے سے بد نظری کرے۔ امانت بصریہ میں خیانت کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بندہ اس امانت کی حفاظت کرے۔ اگر اس نے اس امانت میں خیانت کیا تو پھر یاد رکھنا کہ خیانت کرنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑا نقصان جو پہلے نمبر پر بتایا گیا، مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ مشائخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون کا خطاب ملتا ہے۔ جو بندہ نیک بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو نیکی کا نیک بندہ اس طرح کے القاب ملتے ہیں، اور جب بندہ بد نظری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون کا خطاب ملتا ہے۔ مشکات کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو بد نظری کرنے والا ہوتا ہے اور جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو
سنوار کر پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم، اتنے کریم، پل پل اپنے امت کے لیے تڑپنے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بد نظری کا گناہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت کی بددعا دے دی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر لعنت فرمائے جو بد نظری کرتا ہے اور بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے رحیم اور کریم ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بددعا دے دی۔ لعنت کہتے کسے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لعنت کے معنی یہ بتلائے، البعد عن الرحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے، وہ بندے کو سکون کہاں مل سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اس سے دور کر دی، تو دوستو یاد رکھو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ تو پہلی بات، پہلا نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کا گناہ، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون کا خطاب کہ یہ ایسا بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ اب ایک بڑا گناہ جو بد نظری کا ہم نے کیا، اس سے ایک تیسرا بڑا گناہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ہم سوچیں تو عقل حیران ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ بد نظری کی بنیاد پر سارے جسم میں گناہ کے جذبات ابھرتے ہیں، سارے جسم میں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر فرمایا، قرآن پاک کی جو آیت ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقف ہیں، تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے اجالۃ النظری، بد نظری کرنے والا جو اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو کسی حسین لڑکی اور لڑکے کو دیکھنے کے لیے یہاں وہاں گھماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں بے استعمال سائر الحواس، حواس خمسہ، حرام لذت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 حواس رکھے ہوئے انسان کے اندر، تو بد نظری کی بنیاد پر ان حواس کے اندر بھی گناہ کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 باصرہ، یعنی دیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت عطا فرمائی ہے۔ آنکھ جب بد نظری کا شکار ہو جاتی ہے تو بار بار چاہتی ہے کہ میں دیکھوں، میں فلاں کو دیکھوں، میں فلاں کو دیکھوں۔ جب اس نے دیکھنا شروع کر دیا تو پھر آگے فرماتے ہیں سامعہ، کان اس کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ اب بد نظری ہو گئی، اب آنکھ کے اندر یہ جذبہ ابھرنا شروع ہو گیا کہ میں فلاں کو جو میں نے دیکھنا ہے، جو میں نے فلاں کو دیکھا ہے، اب اس کی میں آواز بھی سنوں۔ پھر نمبر 3 ہے قوت ذائقہ، چکھنے کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اب اس کے اندر بھی برے جذبات ابھرتے ہیں، یعنی حرام بوسی بازی کے۔ اب انسان بوسا لے، یہ لے، وہ لے، اس کی چاہت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 لامسہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے اندر چھونے کی طاقت رکھی ہوئی ہے، اب اس کے اندر بھی گناہ کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھ بھی لیا، آوازیں سننا شروع بھی کر دی اور اسے ہاتھ لگانا بھی شروع کر دیا، تو دوستو پھر اب یہ گناہ اس کے اندر جذبات ابھرتے ہیں کہ اب اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں سامنے والے کو چھو جاؤں۔ پھر نمبر 5 شامہ، سونگنے کی جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے اندر بھی یہ گناہ کے جذبات ابھرتے ہیں کہ اب وہ حرام آرزو کی چاہت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔
پھر آگے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بتحریک الجوارح، بد نظری کرنے والے کے تمام اعضاء بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جب اتنا سب کچھ کر دیا اس نے تو دوستو پھر اب آگے کیا ہوتا ہے؟ واللہ خبیر بما یقصدون بذلک، ان تمام حرکات کا آخری مقصد اور آخری جو خواب ہوتا ہے وہ بد فعلی ہے، اور بندے سے یہ بھی ہو جاتی ہے، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی باخبر ہے۔ زنا، بد فعلی، لواطت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا گناہ۔ ان گناہوں پر اگر بولنا شروع کر دیں وقت بہت لگ جائے گا، تو یاد رکھو ان بڑے گناہوں کی ابتدا بد نظری ہے، اور جو آخری سٹیج ہے وہ یہی زنا ہے۔ تو دوستو جس کی ابتدا بھی اور جس کی انتہا بھی اتنی گندی ہو، اور ابتدا اور انتہا دونوں گناہ ہوں، تو دوستو بتاؤ وہ چیز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، ارشاد فرماتے ہیں عشق بتا کی منزلیں خطب ہیں سب گناہ پر، عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو ابتدا غلط کیسے صحیح ہو انتہا۔ تو دوستو تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ سارے جسم میں گناہ کے جذبات ابھر جاتے ہیں، جس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ بندہ بد فعلی تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھا نقصان مشائخ فرماتے ہیں کہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بندہ اس نعمت کے شکر کا جو حق ادا ہونا چاہیے وہ بندہ نہیں کر پاتا، اور شکر نعمت کے بجائے کفران نعمت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اس نعمت کا حق یہی ہے کہ بندہ آنکھوں کا شکر ادا کرے، اور آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ غص بصر، یعنی اپنی آنکھوں کو نیچی رکھنا، بد نظری نہ کرنا۔ شکر سے شکر نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی جو بد نظری سے بچے گا تو اس نے بد نظری سے بچا کر اپنی آنکھوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکریہ ادا کیا، تو بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بد نظری سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں گے، بینائی کی حفاظت فرمائیں گے، چشمے وغیرہ کی چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا راستہ ہموار ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں کی نعمت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر اس نے بد نظری میں اپنی آنکھوں کو لگایا تو یہ شکر نعمت نہیں ہوا، یہ کفران نعمت ہے، یعنی اپنی نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری پر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تو عذاب کا بھی خطرہ۔ اور پانچواں بڑا نقصان یہ ہے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بد نظری کا آخری سٹیج انسان کے پاس جو بہت بڑی امانت شرمگاہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے صحیح استعمال کریں، تو دوستو یہ شرمگاہ محفوظ نہیں رہ پاتی۔ بد نظری کرنے والا جب مستقل توبہ کیے بغیر بد نظری کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ بد نظری کا آخری جو سب سے بڑا نقصان بتلایا گیا وہ انسان کی اپنی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی۔ یاد رکھیں شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے غص بصر پر، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت پر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جو آیت ارشاد فرمائی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی جھکائی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگر بد نظری سے بچیں گے تو بالیقین شرمگاہ کے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر بد نظری سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو انسان کی اپنی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی۔ بندہ حسین لڑکیوں کو دیکھنے کی بنیاد پر
زنا کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، حسین لڑکوں کو دیکھنے کی بنیاد پر لواطت میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہیں ہوئی تو ایک بہت بڑا گناہ مشت زنی کا گناہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا امکان ہے۔ اور یہ گناہ تو اتنا بڑا گناہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مشت زنی کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے منی کو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے منی کو نکالنا۔ تو دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت میں خیانت کا گناہ ملعون کا لقب مل جاتا ہے۔ سارے جسم ایک گناہ کی وجہ سے گناہ کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی، آنکھ، یہ نعمت کا حق ادا کرنے کے بجائے نعمت کی ناشکری ہو جاتی ہے بد نظری کے ذریعے سے۔ اور نمبر 5، انسان کی اپنی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی، انسان بڑے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں معمولی نظر آتا ہے کہ انسان نے بد نظری کیا، لیکن اس کے پیچھے اتنے سارے بڑے بڑے گناہ اپنے آپ کو طاق میں لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا بد نظری سے اپنے آپ کو بچایا جائے، چاہے موبائل میں ہو، چاہے راستوں میں ہو، چاہے تصاویر میں ہو، اپنے آپ کو قدم قدم پر بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں گناہوں سے، فتنوں سے بچائے رکھے، گناہ اور فتنے کا سبب بننے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔